فوزیہ اور ایان دو بہن بھائی تھے۔ ان کے امی ابو ٹرین حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے وہ دونوں اپنی پھپھو ثمینہ کے ساتھ رہتے تھے۔ پھوپھی فوزیہ سے سارے گھر کا کام کرواتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ایان کو بہت دکھ ہوتا۔ وہ اپنی جیب خرچ سے جو چیز خریدتا وہ رات کو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا، کیونکہ پھپھو فوزیہ کو جیب خرچ نہیں دیتی تھی اور وہ فوزیہ کو اسکول بھی نہیں بھیجتی۔ پھپھا کا شہر سے باہر بہت بڑا کاروبار تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایان اور فوزیہ اب تھوڑے بڑے اور سمجھدار ہو گئے تھے۔ معمول کے مطابق آج بھی ایان اپنی پھپھو کے ساتھ بازار گیا تھا۔ ایان کے پاس صرف 100 روپے تھے۔ اس نے ان پیسوں میں بہن کے لیے چوڑیاں خرید لیں۔ پھپھو اور ایان بازار گئے، تب فوزیہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اسے پھپھو کے کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے قریب پڑا ڈنڈا اٹھایا اور آہستہ آہستہ پھپھو کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ چھپ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ چور ہاتھ میں گھڑی اٹھائے باہر کی طرف آ رہا تھا۔ فوزیہ یہ سب دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی چور کمرے سے باہر آیا، فوزیہ نے ڈنڈا گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ چور نیچے گر پڑا۔ اتنے میں گھنٹی کی آواز آئی۔ فوزیہ نے دروازہ کھولا تو اس کی پھپھو سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ پھپھو نے بچوں کے ساتھ مل کر چور کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آ کر چور کو لے گئی۔ پھپھو کو احساس ہوا کہ جو بچی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس نے آج ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ یہ سوچ کر پھپھو نرم ہو گئیں۔ اب وہ ایان کی طرح فوزیہ سے بھی اچھا سلوک کرنے لگی۔